جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اللہ کریم کی باتیں، اس کے حوالے سے پھر ہم نے ابھی بریک میں جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا جو خطاب ہے قوم سے وہ بھی دیکھا۔ اب بریک کے بعد دوبارہ ہم واپس آئیں، اس سیگمنٹ کو بھی کنٹینیو کریں گے، لیکن اس درمیان میں ہمیں ایک اور بہت اہم مہمان نے جوائن کیا ہے جو کہ رہنما ہیں اے این پی کے، عوامی نیشنل پارٹی کے، اور اے این پی سندھ کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ اس وقت کراچی میں چونکہ این اے 249 کے الیکشنز کو بڑی اہمیت حاصل ہے تو وہاں سے بھی بڑی سرگرمیوں میں ان کا حصہ رہا ہے، اور انہوں نے ابھی پی ایم ایل این کے حق میں جو ہے نا اپنا کینڈیڈیٹ بھی وڈرا کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب یونس بنیری صاحب۔ السلام علیکم یونس بھائی، سر خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ جی آپ سے سر مزید گفتگو کریں گے، لیکن وہ جو ہمارا سیگمنٹ چل رہا تھا اللہ کریم کی باتیں، اس میں جو سورہ قمر کی 17ویں جو آیت ہے اس کا ترجمہ بیان فرما رہے تھے جاوید صاحب۔ سب سے پہلے وہ ضروری ہے جی وہ کمپلیٹ کر لیں سر، اس کے بعد تو سر پھر آپ سے افطار تک باتیں چلتی رہیں گی۔ بالکل زیادہ ضروری ہے۔ جی بالکل جی جاوید صاحب بہت شکریہ۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ یہ آیت رپیٹ ہوئی ہے 4 دفعہ، 17، 22، 30 اور 32 اور 40۔ تو بات وہی ہے کہ بات یہاں سے ہم نے میرا منقطع کی تھی کہ بھائی دنیا میں کتاب اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ایسی کتاب نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آتی ہو اور آپ پڑھتے ہو۔ تو یہ زیادتی، یہ ظلم اس کتاب اللہ کے ساتھ ہی کی ہوا ہے۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود بار بار فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اسے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو غور و فکر کرے، کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ ایک اور سورہ میں اللہ کریم کہتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتیں بھی بیان کی جائیں تو وہ اندھے بہرے اور گونگے بن کر نہ جب لپکیں بلکہ غور و فکر کریں۔ واہ سبحان اللہ۔ یعنی اس قدر ترغیب دی گئی ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا صرف ترجمہ پڑھ کے سمجھا جا سکتا ہے، یا بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کا کوئی استاد نہ ہو، کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو، یا آپ اس کی تفسیر نہ پڑھیں، یعنی آپ چاہے مولانا مودودی کی تفسیر پڑھیں یا دوسری تفاسیر جو موجود ہیں وہ پڑھیں، تفسیر کا پڑھنا ضروری ہے، ورنہ آپ ان معنوں کو خالی لے کے کہیں اور بھی بھٹک سکتے ہیں۔ اس کا اسلوب وہی ہے جو عام علم حاصل کرنے کا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس پرائمری لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں، سیکنڈری کے ہیں، کالجیٹ ہیں، گریجویٹس ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں۔ اب جو پرائمری لیول کا اسٹوڈنٹ ہے جب وہ اس کتاب اللہ کو پڑھتا ہے تو اسے فتوے تو نہیں دینا، اسے تو احکامات چاہیے۔ احکامات کھلے کھلے ہیں، جھوٹ نہ بولو، چیٹنگ نہ کرو، خراب مال چھپا کے نہ بیچو، کم نہ تولو۔ اس کو تو یہ چاہیے نا، اس کو ہدایات چاہیے، اس کو نصیحت چاہیے، اس کو تنبیہ چاہیے۔ تو اس کے لیے اسے کسی ڈگری کی، کسی مدرسے میں جانے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب ترجمہ پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ گائیڈ لائن دے رہی ہے۔ ہاں جہاں تحقیق کا عمل ہے ان کے لیے ضروری ہے، علماء نے وہ بہت اچھا کام کیا ہے اور علماء آج بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ تو جو کام انہوں نے کیا ہے بالکل ایسے ہی اب صرف ترجمہ پڑھ کے سیکھا جا سکتا ہے۔ دنیاوی کوئی بھی کتاب آپ پڑھتے ہیں، اب دیکھیں آپ اس کو سی تھرو ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کو رپیٹ چیک کرتے ہیں، اس کے ریفرنسز دیکھتے ہیں، جیسے جیسے ریفرنسز آپ کو ملتے چلے جاتے ہیں آپ ذہن بناتے ہیں۔ اچھا سر اس آیت کے ترجمے میں مزید کچھ باقی ہے؟ جی میرا خیال ہے کل ہم دوبارہ اسے کنٹینیو کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی وسیع اپنے اندر معنی رکھتا ہے، اور ہم بتائیں گے جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ 2 آیات کا بس ترجمہ کر کے، تو میں تو قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کریم نے کیسے اس کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ ایک جگہ قرآن کتاب اللہ فرماتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی ایک انداز ہے قرآن۔ ایک سورہ فرقان میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز یہ گلا کریں گے کہ میری قوم جو تھی قرآن سے ہجرت کر گئے تھے۔ ویسے آپ یہ دیکھیں میرے رسول یہ کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں اتنے عربی میں پڑھنے کے باوجود جب ایک تغیر اور تبدیلی آپ میں نہیں آتی، اس کا مطلب ہے آپ اسے جانتے ہی نہیں کہ آپ کا رب آپ سے چاہتا کیا ہے۔
جب آپ اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے اور اس کا ثواب کے ساتھ عمل کیا جائے، جی ثواب کے ساتھ ساتھ اس کے ثمرات سمیٹے جائیں. مجھے ایک نے کہا کہ عربی میں پڑھنے سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا. میں نے کہا ثواب ملے گا، ثمرات نہیں. واہ واہ واہ، بہت شکریہ محمد جاوید اختر صاحب. آپ چیئرمین ہیں جاوید فاؤنڈیشن کے، جن کا کام خاص طور پہ یہ ہے کہ قرآن کی مختلف زبانوں میں ترجمے کو اور اس کی تفسیر کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہو تو ان کے جواب دینے. www.studentsofquran.org پہ آپ جا کر سوالات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. یونس بنیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ہمارے ساتھ طارق اسماعیل صاحب موجود ہیں اور بہت خوش